گر گرا کر طواف کر رہا ہے، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ طواف کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور دیکھیے بندہ کتنا اچھا طواف کر رہا ہے، گر گرا کر طواف کر رہا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ یار مجھے لگتا ہے یہ ریاکاری کر رہا، کیونکہ کبھی راجہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ سے کہا، آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور کس طرح یہ ریاکاری کر رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ جو طواف کر رہا ہے نا اس طرح بہت اچھے طریقے کے ساتھ طواف کر رہا اور گر گرا کر طواف کر رہا، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کاش میرے علاقے کے لوگ یہاں ہوتے، کاش میرے جو رشتے دار ہیں وہ یہاں ہوتے، کاش میرے محلے کے لوگ یہاں ہوتے اور مجھے دیکھتے کہ میں کتنا نیک۔ آواز سنکار اخلاق ریاکاری کا نام نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیں حضرت پاک بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ من عملا من اعمال الاخرہ للدنیا نقص اللہ قلبہ وکتب اسمہ فی دیوان اہل النار۔ فرمایا کہ جو بندہ آخرت کے کاموں میں سے کوئی کام لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، لوگ اس کی واہ واہ کریں، فرمایا کوئی بندہ آخرت کے کاموں میں سے کوئی کام لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرے، فرمایا اللہ پاک ایسے بندے کا دل الٹا کر دیتا ہے اور اس کا نام جہنمیوں کے لسٹ میں لکھوا دیتا ہے۔ تو اخلاق ریاکاری کا نام نہیں ہے۔ حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں التصوف هو الاخلاق الردیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہ پیری فقیری یہ تصوف یہ سارے کا سارا حسن اخلاق کا نام ہے۔ جس بندے کے اندر حسن اخلاق نہیں وہ اللہ پاک کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ولی اسے بناتا ہے اور ولایت اسے دیتا ہے کہ جس بندے کا اخلاق اچھا ہو۔ آپ سے پھر یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہتے ہیں، صرف لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ لیکن حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فضیل بن ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا المرء اذا احسن الاخلاق كلها لا تكن من المحسنين۔ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے گھر میں ایک مرغی ہو، المرء اذا احسن الاخلاق كلها وكانت في بيته دجاجة فسعى إليها لم تكن من المحسنين۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بولے تو اچھے طریقے کے ساتھ بولے اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو اچھے طریقے کے ساتھ کرے، لیکن اس کے گھر میں ایک مرغی ہو اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرے، فرمایا یاد رکھنا لم تکن من المحسنین، ایسا بندہ وہ کبھی بھی اچھے اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ اچھے اخلاق والا وہ ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، ہر ایک کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے ایسا بندہ وہ حسن اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز سے کہا، اب سنیے کہ اخلاق کی فضیلت کتنی ہے۔ کتاب کا نام ہے ترمذی شریف، روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کملی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق۔ آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن، کملی والے آقا علیہ السلام نے قیامت کے دن مومن کے اعمال میں سب سے زیادہ جس چیز کا وزن ہوگا وہ حسن اخلاق
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، صدیقہ بنت صدیق ام المؤمنین، سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے؟ سنیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی نا تو اللہ پاک نے شیر خوار بچے سے گواہی دلوائی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگی تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھگونے میں گواہی دلوائی۔ لیکن جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر تہمت لگی تو اللہ پاک نے نہ کسی نبی سے گواہی دلوائی، نہ ہی کسی بچے سے گواہی دلوائی، بلکہ کبھی والے آقا علیہ السلام کی زوجہ کے بارے میں، ام المؤمنین کی گواہی کے بارے میں اللہ پاک نے خود قرآن بنا کر کیا بتا کر یہ نازل کر دیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتی ہیں، کبھی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم۔ آپ فرماتے ہیں کبھی والے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اچھے اخلاق والا ہو، گویا وہ ساری رات عبادت کرنے والا ہے اور سارا دن روزے رکھنے والا ہے۔ کہ جو مقام اللہ پاک ساری رات عبادت کرنے والے کو اور سارا دن روزہ رکھنے والے کو دیتا ہے، وہی مقام اللہ پاک اس بندے کو بھی دیتا ہے کہ جو بندہ حسن اخلاق کا مالک ہو، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، اللہ پاک اس بندے کو بھی وہی مقام دیتا ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ زکات حج وہ نہ کرتا ہو، بلکہ یہ ساری چیزیں پہلی ہیں اور بعد میں حسن اخلاق ہے۔ آواز کر اب سنیے کب ہمارے آقا علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، پہلا کہ اخلاق کیا، اب دوسری بات کہ اخلاق کی فضیلت کیا ہے، اب تیسری بات کہ کم والے آقا علیہ السلام آپ کا اخلاق کیا ہے۔ روایت کرنے والی حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ بھی بتا دوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے کہ جب کملی والے آقا علیہ السلام غار ثور میں عبادت کے اندر مشغول ہو گئے نا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ کھانا لے کر جا رہی تھی۔ ادھر سے جبریل علیہ السلام کملی والے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بارگاہ میں آ رہی تھی اور ان کے پاس سالن ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آ جائیں تو انہیں میری طرف سے بھی سلام کہہ دیجئے گا اور رب کی طرف سے بھی سلام کہہ دیجئے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کو رب کی طرف سے سلام آتے تھے وہ کبھی والے آقا علیہ السلام کا اخلاق بیان کرتی ہیں۔ کب بیان کرتی ہیں کہ جب کبھی والے آقا علیہ السلام غار حرا سے واپس آئے، ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا، تو کملی والے آقا علیہ السلام پر شان ہے کہ لوگ کس طرح رب کی عبادت کی طرف آئیں گے، بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں یہ کس طرح چھوڑیں گے۔ ابھی اس میں کملی والے آقا علیہ السلام پر شان تھے، گھر آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے جن الفاظ میں کملی والے آقا علیہ السلام کو تسلی دی وہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کسی خطیب کے سامنے پڑھتے ہیں، کبھی کسی عالم کے سامنے پڑھتے ہیں، تو کتنی ہی قسمت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی کہ کملی والے آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر کملی والے آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتی ہے۔